قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ بہت شکریہ انوار بھائی۔ دلی، علی گڑھ اور بہت سارے اور بھی شہروں میں جا چکا ہوں، اور ہم سب سفر جب کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ 3 شعراء جو یہاں پر نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، اس طرح کے اور اس کوالٹی کے نعت خواہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پونچھ میں ہمیں اس طرح کے نعت خواہ مہیا ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ انوار بھائی۔ اور ہمارے لگ بھگ تمام مہمانان تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر پروفیسر رانی مغل صاحبہ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پروفیسر مجاہد مغل بھائی کا، ڈاکٹر قاضی نثار بھائی کا، ڈاکٹر فرید احمد صاحب کا، ڈاکٹر اخلاق احمد بھائی کا اور ڈاکٹر اظہر بھائی کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اور ڈاکٹر اظہر نے ایک بہت زبردست بات کہی تھی کہ ہم امن کی بات تو کرتے ہیں، مگر امن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک عدل اور انصاف کی سوسائٹی ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ اسلام وداؤٹ جسٹس از نو اسلام۔ تو اسلام نے پہلے سوسائٹی کو عدل دیا اور پھر اس عدل کے ذریعے جو ہے وہ امن وجود میں آیا۔ اور اسلام کا نظریہ امن کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں ڈاکٹر قاضی نثار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تعارف میں کہا گیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز شعبے کا میں ریسرچ اسکالر ہوں، میں عربک شعبے کا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت نام، جس نام کے گن شروع سے گائے جانے لگے تھے اور تا قیام قیامت گائے جائیں گے، اور اس کے بعد بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ باقی رہیں گے، وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ یہ میرے اور آپ سب کے لیے، خاص طور پر میرے لیے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا موقع اللہ نے فراہم کیا ہے کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں بھی اس قسم کے حالات سے جڑا ہوں اور اس قسم کے جو ہے وہ کانفرنسز کا حصہ بنا ہوں۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں اور پھر اسلام کی بات کرتے ہیں، بخاری میں کتاب الایمان میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، السلام من الاسلام، سلامتی اسلام کا جز ہے۔ تشدد کے حوالے سے اگر ہم قرآن کی ساری آیات اکٹھی کر لیں اور امن کے حوالے سے قرآن کی ساری آیات اکٹھی کر لیں تو بہت ہی مختصر الفاظ میں کہوں تو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے کہ تشدد جو ہے وہ تخریب ہی تخریب ہے، جبکہ امن تعمیر ہی تعمیر ہے۔ تشدد فطرت کے نقشے کے بھی خلاف ہے اور امن فطرت کے نقشے کے عین مطابق ہے۔
تشدد کہیے یا جنگ کہیے، یہ تاریخ کی بربادی ہے، اور اگر امن کی بات کی جائے تو امن کی تاریخ آبادی کی تاریخ ہے۔ تشدد کا نتیجہ ہمیشہ فساد ہوتا ہے، تشدد کا نتیجہ ہمیشہ فساد ہوتا ہے، اور امن کا نتیجہ ہمیشہ ترقی۔ امن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت زیادہ مہنگی قیمت نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ بہت خاص بات ہے یہ، خاص طور پر آپ حضرات کے لیے اور ایسے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کے لیے۔ رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ کر کے آئے ہیں، یعنی کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے اور خیر کا معاملہ رہا ہے، لہٰذا ہم ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف آئے۔ اور پھر ایک حدیث بڑی مشہور ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے گھٹتا بھی رہتا ہے۔ جب کہیں ایسا موقع آ جائے جہاں ہم منفی نفسیات کا شکار ہو جائیں، ایسے موقع پر اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مثبت نفسیات میں لے جائیں اور تھوڑا رک جائیں تو ہمارا ایمان بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ کیوں تیزی سے بڑھنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں 73 آیتیں ہیں جو صبر کی تلقین کرتی ہیں، جو ہمیں کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے اب فوراً پیچھے ہٹ جائیے۔ کیوں؟ کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے آپ ریورس گیئر بھی لگاتے ہیں۔ تو 73 آیتیں کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بہت بڑھنے لگتا ہے جب انسان متشدد راستے کو چھوڑ کر امن کا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے طے کرتا ہے۔ لفظ اسلام کی اگر بات کی جائے تو اس میں امن کا مفہوم شامل ہے، جیسا پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا۔ اس کا جب روٹ ورڈ ہم نکالیں گے تو سلم، امن کے میننگ میں یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ المسلم من سلم اللسان من لسانہ و یدی، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں تو ہر بات میرے لیے ایک فارمولہ ہے۔ مسلمان وہ ہے، خود اللہ کے رسول تعریف فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ اور قرآن کو امن کی کتاب کہا گیا ہے، سبل السلام کہا گیا ہے، امن کے راستے، سبل السلام۔ جنت کو دار السلام کہا گیا ہے، امن والوں کا گھر۔ اسی طرح گویا مسلم امن پسند، اللہ کے رسول امن سکھا رہے ہیں، قرآن امن کی کتاب، اور پھر مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہ امن کا گھر۔ کسی بھی جگہ تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں بھی امن وہاں بھی امن، امن ہی امن۔ اور اللہ کرے کہ آج کی اس کانفرنس کے ذریعے کم از کم میں اور آپ یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ ہمیں پرامن بنائے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے دیکھنے سننے اور سارے زندگی کے جو طور طریقے ہیں ان میں ہمیں امن پسند بنائے۔ اور ایک بخاری میں کتاب الاذان میں اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے، ان اللہ هو السلام، اللہ تو سراپا سلامتی ہے۔ گویا اللہ بھی کسی طور پر ہم سے نہ تشدد چاہتا ہے اور نہ وہ خود تشدد کی کہیں تلقین کرتا ہے۔ اب وہ سارے قرآن کریم کی آیات نہ پڑھنے کا یہاں موقع ہے اور نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ سب واقف ہوں گے۔ اور وہ ساری احادیث نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یہاں آپ اللہ کرے سب واقف ہوں گے۔ اور جنت میں ایمان والے ایمان والوں سے کیسے مخاطب ہوں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن۔ ساری زندگی کے شعبے
اس دنیا کی زندگی کے شعبے اور آخرت کے شعبے اگر وہ ہیں تو امن سے ہی ہیں، اگر امن نہیں ہے تو وہ شعبے کسی کام میں وہ کام کے نہیں ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے حدیث، فرمایا کہ اللہ جو رفق پر، جو نرمی پر عطا کرتے ہیں وہ سختی پر کبھی عطا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر ان ساری احادیث اور قرآن کی آیات کو میں نے کچھ اردو کے الفاظ میں اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں کہ تشدد اور سختی کی صورتحال میں، خاص طور پر جو حدیث میں نے آخر میں آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے، اس کی روشنی میں تشدد اور سختی کی صورتحال میں طرفین کے درمیان نفرت اور عداوت بھڑکتی ہے اور سماج میں منفی نفسیات کا جنگل بن جاتا ہے، اور پھر اس میں تعمیر اور استحکام کا کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس نرمی میں امن کا ماحول بنتا ہے، آپسی تعلقات استوار ہوتے ہیں، تعمیر و ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور تعمیری سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں اور علمی اور فکری ترقی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح تشدد مواقع کار کو روک دیتا ہے، تشدد جو موقع ملنے والا ہوتا ہے اس موقع کو بھی ضائع کر دیتا ہے، جبکہ نرمی مواقع کار کو آخری حد تک کھول دیتی ہے۔ اور اسی طرح امن ایک منصوبہ بند عمل ہے، جبکہ تشدد صرف بھڑک کر جارحانہ کارروائی کرنے کا نام ہے۔ امن اور امن پسند آدمی پہلے سوچتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے، جبکہ تشدد پسند آدمی پہلے کر ڈالتا ہے اور پھر سوچ کر شرمندہ ہوتا ہے۔ پرامن عمل میں پہلے بھی امید ہے، پرامن عمل میں پہلے بھی امید ہے اور آخر میں بھی امید ہے، جبکہ پرتشدد عمل میں پہلے فرضی امید تو کی جا سکتی ہے لیکن آخر میں صرف اور صرف مایوسی۔ امن کا راستہ شروع سے آخر تک ایک کھلا ہوا راستہ ہے، جبکہ تشدد کا راستہ رکاوٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ امن میں تعمیر ہی تعمیر ہے اور تشدد میں تخریب ہی تخریب ہے۔ امن پسند انسان دوسروں کی محبت میں جیتا ہے، امن پسند انسان دوسروں کی محبت میں جیتا ہے اور تشدد پسند انسان دوسروں کی نفرت میں جیتا ہے، تشدد پسند انسان دوسروں کی نفرت میں جیتا ہے۔ امن پسندی کا خاتمہ کامیابی پر ہوتا ہے اور تشدد پسندی کا خاتمہ شرمندگی پر ہوتا ہے۔ امن پسندی میں کوئی کام بگڑتا نہیں، امن پسندی میں کوئی کام بگڑتا نہیں اور ہر کام بنتا ہی جاتا ہے، جبکہ تشدد پسندی میں کوئی کام بنتا نہیں اور ہر کام بگڑتا ہی جاتا ہے۔ امن کا طریقہ انسانیت کا طریقہ ہے، امن کا طریقہ انسانیت کا طریقہ ہے اور تشدد کا طریقہ یقیناً حیوانیت کا طریقہ ہے۔ امن کا عمل قانون کے دائرے میں ہوتا ہے، امن کا عمل قانون کے دائرے میں ہوتا ہے اور تشدد کا عمل ہمیشہ لا قانونیت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ امن پسند آدمی مسائل کو نظر انداز کر کے مواقع کو استعمال کرتا ہے اور تشدد پسند آدمی مواقع کو غیر استعمال شدہ حالت میں چھوڑ کر مسائل کے خلاف بے فائدہ لڑائی لڑتا رہ جاتا ہے۔ امن کا عمل پیار و محبت کا باغ اگاتا ہے اور تشدد کا عمل نفرت، دشمنی کا ایک بہت بڑا جنگل اگاتا ہے۔ امن میں خدا کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور انسان کے حقوق بھی، اور تشدد میں انسان کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے اور خدا کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ امن اگر جنت ہے تو یقیناً تشدد ہم سب کے لیے دوزخ ہے۔ امن کسی بھی انسان کے لیے ایک سچا انتخاب ہے، بہت اہم بات ہے۔ امن ہر انسان کے لیے ایک سچا انتخاب ہے، جبکہ تشدد اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی سچے انتخاب کو نہ پا سکا اور وہ انتخاب کے ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ یہی ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کو اپناؤ، پگڈنڈیوں پر مت دوڑو، جب ان پر دوڑنے لگو